پہلے غلام خریدے جاتے تھے، بکتے تھے بازاروں میں، تو بازار تشریف لے گئے، آپ غلام خرید کر گھر میں لائے، آپ نے اس غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کھانے کے عادی ہو؟ غلام نے کہا جو آپ کھلا دیں گے کھا لوں گا۔ پھر پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ غلام بولا جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، میں تو غلام ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں تو غلام ہوں۔ غلام کو ان چیزوں سے کیا تعلق؟ غلام کے یہ جذبات نہیں ہوا کرتے، میں تو غلام ہوں۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس غلام کے یہ جذبات سنے تو کچھ اس طرح ارشاد فرمانے لگے، کاش میں بھی اللہ پاک کا ایسا ہی اطاعت گزار بندہ ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یقیناً یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، آپ کی تواضع تھی، آپ اللہ کے بہت زبردست ولی ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن کمال کے یہ بزرگ ہوتے تھے، یہ کہاں سے اپنے لیے سبق کی، عبرت کی، نصیحت کی باتیں لے لیتے تھے۔ یقین مانے کمال کے لوگ تھے یہ نیک لوگ ہوتے اسی طرح کے کہ یہ مطلب بڑا باتوں سے یہ نکال لیتے ہیں نا اپنے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی باتیں، یہ بس کمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کمال کی بات ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کوئی یہ واقعہ تو چلو ہمیں بتایا جا رہا ہے بیان کے اندر، لیکن یہ واقعہ پتا چلے تو اپنے اوہو غلام کتنا اچھا تھا، مگر ہم اس سے یہ نہیں لیتے کہ یار مجھے اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ کہیں کچھ سن کر اپنے اوپر لینا، کہیں سن کر اپنے اوپر لینا۔ پیارے بھائیوں، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہم انتقال پر افسوس بھی کرتے ہیں، جب افسوس کرنے کا موقع ہوتا افسوس کرنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ کسی کی موت کی، میت کی، حادثے کے بارے میں سنتے ہیں، یقیناً اس موقع کی مناسبت سے ہماری کیفیتیں بنتی ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر نہیں لیتے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلام کی باتوں کو اپنے اوپر لیا۔ غلام سے متاثر ہونا تو اپنی جگہ بتا کتنا اچھا غلام ملا ہے کہ میں جس نام سے پکاروں یہ اس کا نام، میں جو کھلاؤں یہ وہ کھائے گا، میں جو خواہش کروں یہ اس کی خواہش۔ واہ یار مزہ آ گیا، کیا غلام ملا یار۔ غلام ہو تو ایسا ہو، یوں ہو نا، مگر آپ نے ایسا نہیں کہا غلام ہو تو ایسا ہو، آپ نے اس کو کیا لیا کہ کاش کہ میں بندہ ایسا ہوتا، اللہ کا ایسا بندہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرتا، اللہ پاک کی اس طرح کی میری بندگی کی کیفیت ہوتی تو کیا بات ہے۔ آپ کی عاجزی تھی، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یہ ایک زبردست بندگی ہے۔ غلام بندہ جو لفظ کہتے ہیں تو بندے کا ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے نا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو بندہ ہوتا ہی وہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔ جیسے ہم نے مرید بنتا ہے تو مرید بھی کیا بنتا ہے، مرید بھی غلام بن جاتا ہے، ایک طرح سے مرید بک جاتا ہے۔ تو مرید کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں رہتی، مرید پھر اپنے پیر کی خواہش پہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو راستہ بتا رہا ہوتا ہے نا، پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مرشد کہتا ہے، اس کی رشد و ہدایت پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہدایت دیتا ہے اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب مرید، جیسے مرید کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرید یہ ہے کہ جیسے کہ غسال کے ہاتھ میں مردہ، کہ جیسا مطلب کہ وہ مردے کو غسل دینے والا جس طرح اس کو آگے پیچھے کرتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، تو مرید بھی ہوتا رہتا ہے۔ اپنی چیزوں سے باہر آ جانا، اپنی خواہشات سے باہر آ جانا، یہ ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کوئی مجھے دو باتیں بھی سکھا دے تو میں اس کا غلام۔ اب نہ شاگرد جیسے رہے نہ مرید ایسے رہے، اور ہماری کیفیت ایسی رہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری مل جائے اسلام اور دین کے تعلق سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی پکی غلامی نصیب ہو جائے، ایسی سچی پکی غلامی نصیب ہو جائے
یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کرو میں وہی کروں گا، جس چیز سے روکا رک جاؤ میں اس سے رک جاؤں گا، جو کھانے کا ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا تمہارے لیے جائز وہ یہی میرے لیے جائز، جس کا فرمایا ناجائز وہ میرے لیے ناجائز، اس سے بچنا ہے تو اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے۔ یہ بس یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، سچی بات ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ جو رب نے میرے لیے کیا میرے لیے اللہ پاک نے درست ہی کیا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر اپنے رب کی عطا پر راضی ہوں، مطمئن ہوں۔ کہیں شکوہ، کہیں شکایت، کہیں اعتراض میری زبان پر آ نہیں سکتا۔ اللہ توفیق دے تو میرے دل و دماغ میں بھی نہ آئے، اور میں اپنے رب کی تمام عطاؤں پر میرے رب نے مجھے جیسے رکھا میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں، ایسی مجھے اطاعت، ایسی مجھے فرما برداری نصیب ہو جائے۔ حضرت امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کے لیے شان بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پاک سے راضی ہی رہے۔ شان بندگی یہ کسی معاملے میں بھی دل میلا نہ کرے، جو کچھ عطا کیا گیا اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جاننے والا مہربان رب ہے، وہ ہمارا، وہ ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ ارشاد اللہ پاک کا جو میں اسے بیان کرنے جا رہا ہوں پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ واہ، ترجمہ کنز الایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ واللہ کتنا خوبصورت ارشاد ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اس سے امام شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے جس حال میں رکھا ہے، اگر بندہ اس کے علاوہ کچھ اور طلب کرے تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور بندے کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اللہ ہمارے حق میں بہتر ہی فرماتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ ہو تمہارے حق میں بہتر۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے، کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں کہ یہ کتنی ایمان افروز بات ہے۔ میں صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ بہت سخی تھا اور اس نے اعلان کیا ہوا تھا، اس کا دریا سخاوت جوش میں تھا کہ جو مانگو گے ملے گا، آؤ مانگو، جو مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، منہ مانگی مراد ملے گی۔ اب اس اعلان کا شورا سن کر ایک کسان چل پڑا بادشاہ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، کیا چلو بادشاہ نے بڑی سخاوت کا اعلان کیا ہے، جو مانگو گے ملے گا، منہ مانگی پاؤ گے، جو خواہش ہوگی میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ چلتے میں بھی خواہش اپنی رکھتا ہوں بادشاہ کے آگے، کیا ملتا ہے؟ تو کسان تھا وہ، اور وہ کسان آیا۔ اب کسان کی کیفیت یہ تھی کہ نہ اس کے پاس ہل تھا، نہ اس کے پاس بیل تھا، نہ اس کے پاس کوئی دانا وانا زمین میں ڈالنے کے لیے پیسے تھے،
مگر چلا تھا کہ چلو یا بادشاہ کی سخاوت ہے، کچھ مانگ کر لاتا ہوں۔ اس نے بادشاہ کو آ کر کہا بادشاہ مجھے ہاتھی دے دو۔ بادشاہ اس کے حالات سے باخبر تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے پاس نہ ہل ہے، نہ کھیت جونے کے لیے بیل ہے، نہ اپنے کھلانے پلانے کا کچھ ہے، یہ کیا کرے گا؟ ہاتھی لے جائے گا، ہاتھی کو کہاں سے کھلائے گا؟ اس کو اپنے کھانے پینے کے اس کے مسئلے ہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے اسے ہاتھی دینے کے بجائے چند ایکڑ زمین اور کچھ کھیتی باڑی کا سامان اس کسان کو دے دیا۔ اب کسان باہر نکل کے کہتا ہے، بادشاہ کہتا تھا بڑا مطلب کہ مانگو جو مانگو گے ملے گا، مانگا ہاتھی تھا، دے بیل دیا، زمین دے دی، یہ سب دے دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ بتائیے کہ کسان جو اپنے حالات کو جانتے ہوئے بھی ہاتھی مانگ رہا ہے، مگر بادشاہ کو پتا تھا کہ اس کے بنیادی طور پر بیسک اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو بندہ کہے گا یار کسان نادان ہے، بندہ یہی کرے گا کسان نادان ہے کہ بادشاہ نے تو جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، مگر اس کو ملا وہی جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی کتابوں میں لکھی ہے۔ ایک شہر میں قحط پڑا تھا نا، مطلب کہ کھانے پینے کے مسائل تھے، بارشیں نہیں ہوتی تو بھی قحط پڑ جاتا ہے، خوش سالی ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے مگر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بازار میں کچھ ہے ہی نہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، اناج ہے ہی نہیں مارکیٹ کے اندر۔ اسی دوران ایک کنگال آدمی کو کسی سخی کا پتہ چلا کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگا مجھے چند ہزار روپے دے دو۔ اب وہ سخی کو پتا تھا کہ یہ چند ہزار روپے مجھ سے لے تو لے گا، لیکن یہ بازار میں جا کر کرے گا کیا؟ اناج تو ہے نہیں، کیا کھائے گا، کیا پے گا؟ آدھی پیسہ لے گا تاکہ گھر کا راشن لے گا، اناج پانی لے گا، اور مارکیٹ میں وہ ہے نہیں۔ اس نے اس کو 1000 روپے دینے کے بجائے کچھ راشن وغیرہ اس کو کر دیا۔ اب یہ شخص راشن لے کر نکلا اور کہنے لگا کہ لے، سنا تو تھا کہ جو مانگو گے ملتا ہے، پیسے دوں گا، پیسے دوں گا، پیسے تو دے نہیں، راشن دے دیا۔ اب کوئی بولے کہ یہ آدمی کیسا نادان ہے، دینے والے کو پتا تھا کہ یہ جس کو میں دے رہا ہوں اس کو ضرورت بنیادی طور پر کس چیز کی ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ تو بندہ بعض اوقات اپنے بارے میں جو اچھا سمجھتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اب یہ تو عام سمجھانے کے لیے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں دعا کے باب میں لکھی گئی ہیں۔ یہ دو میں نے آپ کو مثالیں دی نا، یہ دعا کے باب میں لکھی ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں وہ مل ہی نہیں رہا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کو یاد کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے عاشقان رسول، اس آیت کریمہ کے حصے کو یاد کر لے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ارے میرے حق میں کیا بہتر ہے میرا رب جانتا ہے، وہ مجھے وہی دے گا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ اتنی سکون والا معاملہ ہے، پرسکون کر دیتا ہے، غریب، امیر، بیمار، تندرست، سب کے لیے اس کے اندر الحمدللہ زبردست چیز ہے۔ کیونکہ کسی کے لیے کیا بہتر ہے، کسی کے لیے کیا بہتر ہے، یہ تو اللہ پاک جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فرماتا ہے۔ اب امیری غریبی کو دیکھ لیں، یہاں امیری غریبی پر بات ہوتی ہے تو اب امیری غریبی کا معاملہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے اس معاملے میں کیا کچھ کرم فرمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ شورا کے اندر آتا ہے کہ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، انہو بعبادہ خیر بصیر، واللہ اللہ کیا، انہو بعبادہ خیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگرچہ بندوں کی بہتر و فائدے کے لیے افعال کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں،
اس کے باوجود اللہ پاک کے افعال اور حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کے حال کو جانتا ہے، اور اگر اس پر دنیا گرد وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی۔ اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اس کی مصلحت و بہتری ہے، لہذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں، اور کسی پر رزق کشادہ کر دینا اس کی فضیلت نہیں۔ مزید فرماتے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ اپنے کسی فعل پر جواب دے نہیں، کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے۔ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فرماتا ہے۔ میں ایمان افروز آپ کو حدیث سناتا ہوں، ایمان افروز حدیث سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سنیے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائیوں، اتنی سکون کر دیتی ہے اور اتنا بندے کا توکل بڑھاتی ہے اور اپنے رب سے محبت بڑھاتی ہے یہ روایت کہ میرا رب قریب ہے، میرا رب رحیم ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ حدیث قدسی سنیے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اپنے رب کی رضا پر بندہ راضی رہے۔ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بندے کے ساتھ، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی مجھے کتنی بڑی تکلیف اور پریشانی سے بچا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور حکایت سناتا ہوں، ایمان افروز حکایت سنیے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق منقول ہے، آپ نے ایک دن اپنے بیٹے سے فرمایا، تمہیں جو بھی معاملہ درپیش ہو، تمہیں اچھا لگے یا برا، اپنے دل میں یہی رکھو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیٹے نے عرض کی، ابا جان یہ بات ذرا وضاحت سے مجھے سمجھا دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بات میرے حق میں بہتر ہی ہو؟ حضرت سید حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک بستی میں اللہ پاک ایک نبی تشریف فرما ہے، آؤ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھائیں گے۔ چنانچہ دونوں یعنی والد اور بیٹے سفر کا سامان لیا اور سواری پر سوار ہو گئے، جانور ہوتے تھے سواری کے، اور علم دین سیکھنے کی مقدس نیت کے ساتھ دونوں نے سفر اختیار کیا۔ گرمی شدید، سفر لمبا، راستے میں کھانا پینا سب ختم ہو گیا۔ اب دونوں باپ بیٹوں پر تھکاوٹ بھی جیسی تیسی، جانور بھی تھک گئے۔ اب یہ دونوں جانوروں سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے کافی دور جا کر سیدنا حکیم لقمان علیہ رحمہ کو دور کہیں سے کوئی دھواں اٹھتا نظر آیا۔ کوئی ڈھارس بندی کی آبادی قریب ہی ہے، مگر ساتھ ہی ایک مشکل کھڑی ہو گئی۔ اور وہ مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوکیلی ہڈی تھی، ہڈی وہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں لگ گئی اور آر پار ہو گئی، پاؤں زبردست زخمی ہو گیا۔ اب خون بہا، زخمی، بھوک، پیاس، تھکاوٹ، اب اس پر ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب بیٹے کی حالت دیکھ کر حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ یہ بیٹا بھی بڑا تکلیف میں آ گیا۔ آپ نے بڑی مشکل سے وہ ہڈی نکالی، پٹی کی، کچھ افاقہ ہوا، بیٹے کو ہوش آیا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں، شدید گرمی، پانی ختم ہو چکا، اس حالت میں مجھے چوٹ بھی لگ گئی،
نہ ہم آگے چلنے کی جیسے نہ پیچھے جانے جیسے. اب کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے ابا جان. اب یہ سب کچھ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیے. ابھی یہ سب کچھ میرے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا یہ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کو بہت بڑی ہم سے مصیبت ٹل رہی ہو. ابھی یہ دونوں باپ بیٹوں کے درمیان باتیں چل ہی رہی تھی کہ حکیم لقمان علیہ رحمہ کو دور سے کوئی شخص آتا دکھائی دیا. آپ کچھ مطمئن ہوئے مگر جلدی وہ نظروں سے اجل ہو گیا. پھر آپ کو ایک آواز سنائی دی انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ کہا جی ہاں میں لقمان ہوں. پوچھا حکیم لقمان؟ کہا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں. اس سے میں پھر پوچھا تمہارے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ حکیم لقمان نے پوچھا آپ کون ہیں اور سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ آواز آئی میں جبرائیل ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. میں صرف نبیوں اور فرشتوں کو دکھائی دیتا ہوں. کہ اگر آپ جبرائیل ہیں تب تو آپ ہمارے حال سے واقف ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے ایک شہر پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں. چنانچہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ ان دونوں کو اس شہر میں داخل ہونے سے روک دے. میری دعا قبول ہوئی اور آپ کا بیٹا تکلیف میں مبتلا ہو گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ شہر میں داخل ہو جاتے تو آپ بھی شہر والوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے. اللہ 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 اللہ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اپنے رب کی رضا پر بندہ راضی رہے. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی سکھنو میں چلے پاوا. اتنی ایمان افروز حکایت ہے، کتنی ایمان افروز باتیں ہیں، کتنا ایمان افروز. یہ میں بتا یہ کیا یار کیفیت اللہ جسے عطا کر دے کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں. میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہوں. میرے مطلب میں جس حالت میں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. اس کی شان ہے علیم بذات الصدور. دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے. پھر وہ قریب، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ سبحان ہے. ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے. وہ جانتا اپنے بندے کی تکلیف کو، اپنے بندے کے دکھ کو، اپنے بندے کی پریشانی کو، اس کی غربت کو، اس کی تنگ دستی کو، اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو، اس کے قرضوں کو، اس کے گھر میں بیماریوں کو، اولاد کی تکلیف، بیوی کی تکلیف، شوہر کی تکلیف، ماں باپ کے تعلق سے، آس پڑوس کے تعلق سے، قرضوں کے تعلق سے، تنگ دستی کے تعلق سے. ہسپتالوں میں بیمار ہے، گھر میں بیمار. وہ جانتا ہے. وہ اپنے بندوں کی کیفیت کو جانتا ہے، اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے. مگر وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کے لیے اچھا ہی کرتا ہے، بہتر ہی کرتا ہے. نہ جانے کس جب تکلیف کے پیچھے نہ جانے کون سی راحت، کون سی پریشانی سے نجات، پھر ثواب کا ڈھیر. اللہ صبر عطا کرے. بندہ اپنے رب پر بس بھروسہ کرے، اس پر توکل کرے اور اپنے رب سے محبت کرے کہ میرا رب میرے حق میں بہتر ہی فرمائے گا. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جب گئے نیکی کی دعوت دینے کے لیے تو فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون پوچھتا ہے تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی پھر راہ دکھائی. یہ صورت طٰہٰ کے اندر بیان آیا ہے. مفسرین کرام نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی اس کے مطابق اس کا مطلب یہ کہ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت مخصوص صلاحیت پر پیدا فرمایا.
پھر ہر چیز کو اس کے کام کے مطابق صورت بھی عطا فرمائی، پھر ہر چیز کو اس کی صلاحیت و کام کے مطابق اسباب بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان اسباب کو استعمال میں کیسے لانا ہے اس کی ہدایت بھی عطا فرما دی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آنکھ عطا کی یہ دیکھتی ہے، کان عطا کیے سنتے ہیں، کان دیکھنے کا کام نہیں کرتے، آنکھ سننے کا کام نہیں کرتی۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو بنایا ہے، اس کو قائم کیا ہے، اس کی شکل و صورت اس کے حساب سے اللہ نے بنائی ہے۔ پھر کمال یہ کہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص کام ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے نہر میں نہا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نابینا بچہ بھی تھا، نہر میں نہا رہے، ان کے ساتھ نابینا بچہ بھی تھا، بلائنڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے حال پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کو بھی آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائے، اس بچے کو آنکھیں عطا فرما دی گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی اور بچوں کو دیکھا تو ایک بچے کو پکڑ کر پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ وہ مر گیا، پھر دوسرے کو پکڑا، اس سے بھی غوطے دے کر قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور دعا کی، یا اللہ پاک تو اپنی مخلوق کو بہتر جاننے والا ہے، اسے پہلی حالت پر ہی لوٹا دے۔ یہ اللہ پاک بس ہمیں ایمان کو کامل کرنے والی سوچ اور سمجھ عطا کر دے کہ ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو جس حال میں رکھتا ہے، بس اللہ پاک ہمیں اس حال میں اپنے رب سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، قدر کفایت رزق دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہے۔ ایک حدیث پاک میں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، پر عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے، کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری دو عادتیں تھی جن کی وجہ سے ہم پر اللہ پاک نے لطف و کرم فرمایا اور اس مرتبے تک پہنچایا۔ نمبر ایک، ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور دوسری ہم اللہ پاک کی عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ کتنی دونوں اہم ترین باتیں کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک سے حیا کرتے تھے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور آج ہم تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں اس رب کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے کے لوگ لوگوں میں عبادت اس طرح کرتے تھے کوئی دیکھ نہ لے کہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ کچھ عبادتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں، نماز با جماعت کا معاملہ جدا ہوتا ہے دیگر کا، مگر نیک لوگ لوگوں میں عبادات کے تعلق سے یہ احتیاط کرتے تھے، سوچتے تھے یار پتہ نہ چل جائے کوئی دیکھ نہ لے، تو ان کی تنہائی کی عبادت کہاں کے کہاں پہنچ جاتی تھی۔ اور یہاں ہمارا حال ہے کہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عبادت اور نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا بنے گا کیا؟ وہ بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت،
ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری۔ چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے۔ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے۔ اے کاش اللہ کی ایسی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم لوگوں میں بھی ہوں یا تنہائی میں بھی ہوں گناہوں سے بچنے کی عادت ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی۔ جس خوبصورت دو عادتوں نے انہیں اس مقام و مرتبے تک پہنچا، سو ایک عادت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور دوسری بات ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت ہے حساب کتاب کا نہ ہونا، یوں بلا حساب جنت میں داخل ہو جانا۔ اللہ اللہ، بڑا نصیب والا ہوگا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دے۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے۔ روایتیں ملتی ہیں کہ کن کن اعمال کو کرنے سے بلا حساب جنت میں داخلہ ملتا ہے، ان کو ہم خاص طور پر پڑھیں، اللہ توفیق دے۔ ہم روایتوں کو خاص طور پر پڑھیں کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اعمال ہے جسے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت دے دیتا ہے۔ یہ پورا مضمون ہے، پورا موضوع ہے کہ کس کس کو بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا۔ اگر حساب کتاب ہو گیا ہم تو مر جائیں گے، ہم دیں گے کیا حساب؟ حساب دینے جیسا ہے ہی کیا؟ گناہوں سے لتڑا ہوا نمایا ہمارے، نہ آنکھیں ٹھکانے پر، نہ کان ٹھکانے پر، نہ ہاتھ پاؤں بچے ہوئے، نہ دل و دماغ کا کوئی حال ہے۔ برا حال ہے ہمارا، برا حال ہے ہمارا، ہم کیا حساب دیں گے؟ اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا۔ اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، بے حساب بخش دے، بے پوچھ لجائے کو لجا۔ صدقہ پیارے کی حیا، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش 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 بے پوچھے لجاہے کو لجانا کیا ہے۔ اے مولا بس ہمارے حال پر رحم کر، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ آمین۔ کاش ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ یقیناً سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ رب کی رضا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے؟ اہل جنت عرض کریں گے، مولا کیوں راضی نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہ دی۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم کو ان سب سے اعلیٰ نعمت دوں گا۔ اہل جنت عرض کریں گے، مولا ان سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا، میں تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رضا کا ملنا آخرت کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہ انعام ملتا کیسے ہے؟ امام غزالی فرماتے یہ آخرت کا سب سے بڑا انعام اسی صورت میں ملتا ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ پاک سے راضی رہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک سے ایسا عمل معلوم کیجئے کہ جب ہم وہ عمل کریں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کا مدعا پیش کیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ بنی اسرائیل سے فرما دے وہ مجھ سے راضی رہے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔
شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد فرماتے تھے مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہے یا نہیں. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں رب سے راضی ہوتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے راضی ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی گاؤں میں کوئی نیک بزرگ رہا کرتے تھے، سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے. اس گاؤں کے قریب سے ایک دریا گزرتا تھا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ دریا کا بند ٹوٹ گیا، پانی نے گاؤں کا رخ کیا. لوگ بہت پریشان ہوئے، روتے ہوئے نیک بزرگ کے پاس حاضر ہوئے کہ دعا کیجئے. انہوں نے فرمایا جاؤ سب لوگ پھاوڑے اور دیگر اوزار لے آؤ. اب سب لوگ جلدی سے پھاوڑے اور دیگر اوزار لے کر آ گئے. وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے بھی پھاوڑا اٹھا لیا اور سب لوگوں کو لے کر دریا تک پہنچے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر بند بنایا جائے گا تاکہ ایسا راستہ بنا دیا جائے کہ پانی اندر نہ آ سکے. اور وہ بزرگ کا جب عمل دیکھا تو وہ مختلف تھا کہ انہوں نے تو پھاوڑے لیے اور بند جو بچا کچا تھا وہ توڑنا شروع کر دیا. اب لوگ شان ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، چھتوں پہ چڑھ گئے کہ اب تو یہ تو بچا کچا بند ہے حضرت، تو وہ بھی توڑ رہے ہیں، اب تو سیلاب بالکل تیزی کے ساتھ آئے گا اور ہمیں بہا کر لے جائے گا. سارے گھروں کی چھتوں پہ نکل گئے اور وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کے نیک بندے اپنے کندھے پر پھاوڑا رکھ کر واپس آ رہے تھے. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہوا، کیا؟ جلدی جلدی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ حضرت کیا ہوا؟ ہم تو ڈر گئے تھے کہ یہ تو بچہ کچا جو بند تھا وہ بھی اب توڑ رہے تھے، اب تو پانی نے سیلاب نے تو آنا تھا اور ہمیں تو بہا کر لے جانا تھا، یہ سب ہوا کیسے؟ اب حضرت کا جواب سنیے. حضرت فرماتے ہیں میں بچہ کچا جب بند توڑ رہا تھا تو غیب سے آواز بندے کیوں توڑتا ہے؟ میں نے عرض کیا یقیناً یہ بند اللہ پاک کی مشیت ہی سے ٹوٹا ہے، لہذا جب اللہ پاک کی مشیت یہی ہے کہ دریا کا پانی گاؤں کی طرف چلا جائے تو میں اس پر راضی ہوں اور پانی کا راستہ کھول رہا ہوں. آواز آئی بندے جب تو ہماری مرضی پر راضی ہے تو جا، ہم تیری مرضی کو پورا کرتے ہیں. بس اسی سبب سے سیلاب رک گیا. اللہ 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 اللہ. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت عطا کر دے کہ ہم اپنے رب سے جس حال میں رب رکھے وہ راضی رکھے. ہم راضی رہیں مولا، بس ہم راضی رہیں. یہ نعمت، یہ سعادت، یہ کرم تو ہی ہم پر فرما دے، ہم پر ایسی نگاہ رحمت فرما دے، ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایسی باتیں آئے ہی نہ. میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 طریقے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے. اور دوسری بات، جس بات پر دل میں شکوہ آئے بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے دعا کرے. مثلا کسی پر غربت آ گئی یا کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو اسے چاہیے کہ غربت یا بیماری کا شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ پاک مجھ سے غربت دور فرما دے، یا اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دے. یوں اپنے دل کو شکوہ شکایت کے بجائے دعا میں مشغول رکھے. اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل ہلکا ہو جائے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو رب کریم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی. یہ میرے پیر، میرے مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک 2 ارشاد بیان کی. تو ہیں پریشانیاں، ہیں مصیبتیں، ہیں آزمائشیں، لیکن ہم اپنے رب سے دعا کریں. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. وہ کرم کرنے والا ہے، آسانی پیدا کرنے والا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عافیت دے، سلامتی دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو مقدر میں پریشانیاں، مصیبتیں یا جو بھی آزمائشیں، اللہ پاک ہمیں اس کو صبر عطا کرے اور اس صبر پر اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے، اور ہم مرتے دم تک اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں، راضی رہیں، راضی رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو سعید، 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 جو اللہ پاک کے رب ہونے، نمبر 2 اسلام کے دین ہونے، اور نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے، یعنی جو بندہ اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے، اور ہم ان نعمتوں کو بس پاتے رہے، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ زوال نعمت سے بھی ہمیں بچائے۔